پہلے چھوٹے چھوٹے ایک دو سوالوں کے جواب آپ عنایت فرمائیے. لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ لالچ بری بلا کہتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہے. روایت بھی ہے قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اسے ملی جس نے قناعت کی، ذلیل اور رسوا وہ ہوا جس نے طمع کیا، لالچ کیا. تو لالچ بولیے اچھی چیز نہیں ہے. یہ سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ لالچ اچھی چیز نہیں ہے. ہم جس مدرسے میں تھے اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو کسی صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب میرے لڑکے کا ایڈمیشن آپ کے یہاں ہو جائے. میں نے ہو جائے. خیر 2-4 مہینے کے بعد میں ان کی طرف گیا کسی مجلس کے لیے، تو وہ باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ آ گئے خیریت لینے کے لیے. میرا بچہ، میں نے کہا بھائی بڑا لالچی لڑکا ہے آپ کا. تو پہلے تو ان کا منہ بنا، سمجھ گیا. اچھا اس طرح کا مذاق کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پہلے یہ بتائیے. نہیں، ایک دم غلط نہیں کہہ سکتے. گناہ اگر نہیں ہے تو رسول اللہ نے بھی کیا کہ کالے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ہے نا. تو ہم نے کہا لاؤ تھوڑا کھیلا جائے. میں نے کہا صاحب بڑا لالچی ہے لڑکا آپ کا. ارے صاحب ہم لوگ جو ہے وہ 3 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب کی فریج بھری رہتی ہے، مڑ کے نہیں. میں نے کہا وہ تپے اور تپایا. جب ایک دم قابو سے باہر ہو گئے تو ہم نے کہا پتا نہیں، میرے پاس تو اس کی کلاس بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس بنا پر کہ آپ سے تعلقات ہیں. جب دیکھیے وہ دروازے پر گھر پہ آ کر کے کڈی کھڑکاتا ہے، مولوی صاحب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب. پتا نہیں کتنی لالچ ہے اس کو پڑھنے کی. اب وہ جو بالکل غصے میں تھے جی ہاں جبھی تو میں کہوں آپ کیا فرما رہے ہیں. اب بتائیے لالچ اچھی چیز ہے کہ بری؟ بولو. تو اس کا مطلب آنکھ بند کر کے آپ نہ لالچ کو برا کہہ سکتے ہیں نہ لالچ کو اچھا کہہ سکتے ہیں. اب اس لالچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح تلفظ ہے اس کا حرص، ہے رے صاد حرص. لکھنؤ والوں سے بات کیجئے گا تو وہ کہیں گے ہرس. سمجھ گئے آپ؟ ہم لوگوں کے دیہاتوں میں جائیے گا تو وہ کہیں گے ہرس. لیکن صحیح تلفظ کیا ہے اس کا؟ حرص، یعنی لالچ. اب اس لالچ کو لالچی میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بنے گا حریص. حریص مانے لالچی. کا کی نسبت لگانے کے لیے کیا ہوگا؟ الا. ہر جگہ الا کے معنی پر کے نہیں ہوں گے. مثلا آپ نے کہا حریصن علی المال، مال کا لالچی. حریصن علیکم، تمہارا لالچی. حریصن علی العلم، علم کا لالچی. ہو گئی بات. اور یہ بات طے ہو گئی کہ ہر جگہ لالچ کو آپ برا نہیں کہتے. زمین حرص دیکھی جائے گی، اگر زمین حرص پست ہے تو لالچی پست ہے، اور اگر زمین حرص بلند ہے تو لالچی. ایک بات، جہاں لالچ اچھی ہوگی، یہ بھی سنتے چلیں، جہاں لالچ اچھی ہوگی وہاں قناعت بری ہو جائے گی. حدیث ہم نے کیا سنائی تھی؟ عزت اسے ملی جس نے قناعت کی، ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی. تو جہاں لالچ بری ہے وہاں تو قناعت اچھی ہوگی، لیکن جہاں لالچ اچھی ہے وہاں قناعت اچھی نہیں ہوگی، الٹا ہو جائے گا، وہاں قناعت بری ہو جائے گی. علم کی لالچ بری ہے تو علم اور مال کی لالچ بری ہے تو قناعت اچھی چیز. لیکن علم کی لالچ اچھی چیز ہے نا. تو علم میں قناعت. کیا بھائی کس کلاس میں ہو؟ پہلے جی انٹرمیڈیٹ کر لیا، میں نے 12واں پاس کر لیا. میں نے کہا آگے کیا ارادہ ہے؟ کہا بس اور لالچ نہیں ہے. آپ ہی نے تو پڑھا تھا کہ عزت اسے ملی جس نے قناعت کی. تو یہ قناعت اچھی چیز ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لالچ اچھی ہے تو قناعت بری ہو جائے گی. تو ایک بات طے ہو گئی کہ ہر لالچ بری نہیں ہوتی. ہو گئی بات. دیکھیے آج کل سوشل میڈیا والوں سے ڈر اتنا لگتا ہے کہ کہاں سے وہ کاٹتے ہیں اور کاٹ کے اڑا دیں. صاحب گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول. لہذا میں نے اتنا آپ کا 5 منٹ لیا سوشل میڈیا والوں کے خوف میں، اس لیے کہ میں جیسے ہی لفظ لالچ یوز کروں گا ٹکڑی لگ جائے گی رسول اللہ کی شان میں گستاخی. لہذا میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، وہی لفظ یوز کروں گا جو قرآن نے یوز کیا. صلوات. آپ جائیے، آپ قرآن پہ کیجیے بات. تو طے ہو گیا نا کہ علم کی لالچ اچھی چیز ہے تو علم میں قناعت بری ہو جائے گی. لالچی کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ حریص. اللہ نے اپنے حبیب کا جو مزاج بیان کیا ہے قرآن میں اسی لفظ کے ساتھ. ارشاد ہوتا حریص علیکم. اب تو ترجمہ ضرورت نہیں ہے، ہمارا نبی حریص ہے تمہارا.
काहे के हरीस है? हमारे माल के, हमारी दौलत के, हमारे का वो तो पहले ही कह दिया था कि चचा इनको बता दीजिए अगर एक हाथ पे चांद रख दें दूसरे पे सूरज रख दें तो मैं हिदायत से बाज नहीं आ सकता हूं। तो इसका मतलब मालो लालच की, दौलत की, फिर काहे की लालच है बोलिए? हिदायत की ना। हरीसुन अलै। अच्छा, अगला फिक्रा भी बता रहा है कि सबके लालची नहीं है। किसके लालची है? तुम्हारे। और फिर आगे बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनीन के लिए रऊफ है, मोमिनीन के लिए रहीम है। तो मोमिनीन के लिए लालची का लफ्ज नहीं है। कब तक लालची है? जब तक तुम मोमिन नहीं हो, है ना। तो लालच काहे किया है कि तुम मोमिन हो जाओ, और जैसे ही मोमिन हो गए बिल मोमिनीन रऊफुन रहीम, तो ये मोमिनीन के लिए रऊफ है, ये मोमिनीन के लिए क्या है? रहीम है। हो गई बात। अब बताइए, तो पैगंबर को कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम, ये हरीस है तुम्हारे। काहे के हरीस है? हिदायत के, है ना। हिदायत की लालच अच्छी है कि बुरी? तय क्या हुआ? जहां लालच अच्छी होगी वहां कनाअत बुरी हो जाएगी। जब हिदायत की लालच अच्छी है तो हिदायत में कनाअत, 100 मुसलमान हो गए बस, 500 हो गए बस, पूरा मक्का हो गया बस, का कनाअत तो हो ही नहीं सकती। इसलिए कि हिदायत की लालच, ये लालच कहां तक जाएगी? जब तक रूए जमीन पर एक आदमी भी ऐसा बाकी है जिसकी हिदायत की जरूरत बाकी है, तब तक पैगंबर को यह हिर्स है कि यह भी हिदायत पा जाए। अब रसूलुल्लाह इस दुनिया से जा रहे हैं, कितना हिर्स मुकम्मल हो चुकी है, तो आसानी से तो ये दुनिया नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए कि हरीस है हिदायत के। तो अब पैगंबर ने सोचा कोई ऐसा सिस्टम मिल जाता कि जो मेरे हिर्स को मेरे बाद जारी रखता। अब नबी ने देखा सिवाय मेरी औलाद के जान की कुर्बानी दे के हिदायत की जिम्मेदारी कोई निभाने वाला नहीं है। हाँ, मेरी ही औलाद है कि जिसका आखिरी जब आएगा तो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला, जमीन को ऐसा अदलो दाद से भर देगा जैसे जुल्म जोर से भर गई। जब ये देखा तो मिजाज ने कहा इन्हीं के हवाले करके जाओ, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़ल। सलावत बर मोहम्मद व आले